اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل رسول پاک علیہ السلام کے سب سے فضل اور سے پاک کی توجہات کہ آج ہمارے مدرسے بابل انوار محمدی میں قرآن صاحب قرآن اور صاحب قرآن کی آل کے ذکر کے لیے محفل جمع ہے۔ اس مقدس محفل کو متبرک محفل کو خطاب کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی حافظ محمد عبدالجبار صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے پرمخ خطاب سے تمام طلباء کو رسول اور آل رسول کی محبت سے ان کے دلوں کو اجاگر فرمائیں۔ مفتی محمد عبدالجبار صاحب، استاد مدرسے حاضر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ حاضران محترم، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حضور آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، یہ جو محفل ہے جلسہ ذکر شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ محفل الحمدللہ اس وقت سے قائم ہے کہ جب سے یہ مدرسہ شروع ہوا ہے۔ کچھ کم و بیش 35 سال سے پابندی کے ساتھ ہر سال 5 محرم الحرام کو یہ محفل منعقد ہوتی جا رہی ہے۔ اس سال 4 محرم کو اس وجہ سے منعقد ہوئی کہ کل جمعہ کا دن ہے، تو ایک دن پہلے ہی اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ مدرسے حاضہ کے بانی و ناظم انوار ملت حضرت مولانا سید شاہ اسحاق محی الدین قادری نظامی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی کہ جہاں طلباء اکرام کو قرآن کا علم دیا جائے، حدیث کا علم دیا جائے، فقہ کا علم دیا جائے، ان کے اچھے اخلاق کی تربیت کی جائے، ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم پہلو جو ہوتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں ڈالی جائے۔ اور جب سرکار کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد اہل بیت اطہار کی محبت کا قلوب میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، صاحب قرآن کی محبت آ گئی، اہل بیت اطہار کی محبت آ گئی، اب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کی لذت، اس کی حلاوت ہمارے قلوب میں بھی اترتی ہے اور ہمارے اخلاق اور کردار سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیز کی تعلیم دو، 3 چیز سکھاؤ کہ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ڈالو، اس کے بعد اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دل میں ڈالو، پھر ان کو قرآن سکھاؤ تو قرآن ان کے حلق سے اترے گا۔ تو یہ محفل اس وجہ سے سجائی جاتی ہے کہ ہم اپنی غلامی کا ثبوت دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے غلام ہیں۔
ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے اور ان کی آل سے بے پناہ محبت ہے۔ اس وجہ سے یہی محبت ہماری دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے کھیل رہے ہیں، صحابہ اکرام ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اس سے محبت کرنے لگے۔ صحابہ اکرام ساتھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گلی میں اتنے سارے بچے کھیل رہے ہیں، ان سارے بچوں میں اس بچے میں کیا خاص بات ہے کہ آپ کو اتنی محبت آ رہی ہے، آپ اس بچے کو چوم رہے ہیں، اپنے قریب رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیو سنو، یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے، میں نے اسے امام حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے، یہ میرے حسین کا دوست ہے، اور تم گواہ رہنا جو امام حسین سے محبت رکھے گا، دوستی رکھے گا، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو یہ محبت ہمارے دل میں مدرسے حاضہ میں ڈالی جاتی ہے کہ امام حسین کی محبت اور ان کی دوستی ہماری جو ہے خون میں، ہمارے رگوں میں بسا دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے سارے شہر حیدرآباد میں جو ایک سنیت کا مرکز ہے وہ ہے مدرسے باب العلم انوار محمدی، جہاں پر چاروں خلفاء کی بھی فاتحہ ہوتی ہے، چاروں خلفاء کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، صدیق اکبر بھی کا یوم بھی منایا جاتا ہے، یوم فاروق اعظم بھی منایا جاتا ہے، یوم عثمان غنی بھی منایا جاتا ہے، یوم مولا کائنات بھی منایا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسن و حسین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ غریب نواز کی فاتحہ ہوتی ہے، غوث پاک کی فاتحہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو قرآن کے علوم کے ساتھ ساتھ، حدیث کے علوم کے ساتھ ساتھ، فقہ کے علوم کے ساتھ ساتھ ہم کو صحابہ کی محبت، انبیاء کی محبت، اولیاء کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت سکھائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار سے، بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا کرتا ہے، دن رات نمازیں پڑھتا ہے، تسبیح لے کر بیٹھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، زہد و تقوی اختیار کرتا ہے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، تمہاری نمازیں ایک جگہ ہے، تمہارے روزے ایک جگہ ہے، تمہارا تقوی ایک جگہ ہے، تمہاری پرہیزگاری ایک جگہ ہے، جب تم حسین سے محبت کر لو گے اللہ تم سے محبت فرما لے گا۔ حاضران محترم، یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور اس شخص سے بھی کہ جو حضرت امام حسین سے محبت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بچے حسن و حسین حسنین کریمین گھر میں نہیں ہیں، باہر کھیلنے کے لیے گئے تھے، بہت دیر ہو گئی واپس نہیں آئے، ڈھونڈنے کے لیے مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی نہیں ہے، کون ڈھونڈیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ فکر مت کرو، تم سے زیادہ حسنین کریمین سے محبت اللہ فرماتا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں، حسنین کریمین دونوں بچے صحیح سلامت ہے، فلاں قبیلے میں کھیل رہے ہیں، اور اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں پہنچے،
جہاں پر حضرت حسنین کریمین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گود میں اٹھا لیا، اپنے کندھے پر بٹھا لیا، اور واپس جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اعلان فرمایا، اے لوگو، اے صحابیو سنو، یہ بچے کون بچے ہیں، ان کے نانا اور نانی کون ہیں؟ ان کے نانا سارے عالم کے مختار سید العالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کے بابا کون ہے، ان کی ماں کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کے بابا سارے عالم سے بہتر، ان کی ماں سارے عالم سے بہتر، ان کے بابا علی مرتضیٰ ہے، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اہل بیت اطہار سے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت العلامہ مولانا خواجہ عارف الدین صاحب قادری حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں، تشریف رکھیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عزیز طلباء، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حسنین کریمین سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت فرماتے تھے، صحابہ اکرام سے فرماتے تھے کہ تم بھی محبت کرو، اور تا دم قیامت آنے والے امتیوں کو بھی یہ سبق اور یہ تنبیہ فرمائی کہ اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن و حسین سے محبت کریں، ان کی محبت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ عرش کی سیدھی جانب لکھا ہوا ہے کہ مفتاح الہدی و سفینۃ النجات، کہ اہل بیت اطہار کون ہے؟ یہ ہدایت کی کنجی ہے، اور یہ نجات، سفینہ نجات ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے۔ اور دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک حسنین کریمین سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو دنیا میں کسی نہ کسی خوشبو سے محبت ہوتی ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں فلاں خوشبو اپنے جسم پر لگاؤں، فلاں خوشبو میرے پاس رہے۔ گھر میں بھی آپ کوئی چیز لگاتے ہیں خوشبو کی تو آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے، عطر بھی لگاتے ہیں تو آپ کو جو چیز پسند ہوتی ہے اس خوشبو کو آپ سنگا کرتے ہیں۔ بہرحال ہر شخص کی کچھ نہ کچھ خوشبو ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پسندیدہ اس خوشبو کو وہ لگائیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خوشبو کو پسند فرماتے تھے؟ دیکھیں حدیث مبارک میں آتا ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو فرماتے کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب حسنین کریمین کو آپ کے پاس لایا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے انہیں چومتے، انہیں گلے لگا لیتے اور ان کو سونگا کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں ملتی تھی جو حسنین کریمین کے پاس وہ خوشبو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ریحانۃ من الدنیا، کہ بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام بھی جنت سے عطا فرمائے ہیں۔ دنیا میں ان سے پہلے کوئی نام حسن و حسین تھے نہ ان کے بعد ویسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہے۔ اللہ نے جنت سے وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، وہ مقام مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے جو ابتدا میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نیکی کی اس کو اللہ سبحانہ و تعالی 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک نیکی اگر کوئی لے کر آتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ہی گناہ کی سزا دی جاتی ہے اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ تو مفسرین اکرام بالخصوص مولائے کائنات اس آیت مبارکہ پر فرماتے ہیں کہ نیکی کیا ہے؟ آپ جو نیکی کرتے ہیں آپ کس نیکی کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے؟ آپ سمجھیں گے کہ میں نماز پڑھوں گا اللہ 10
نمازوں کا ثواب دے گا، میں صدقہ کروں گا 10 صدقے کا اللہ ثواب عطا کرے گا، میں ذکر کروں گا 10 ذکر کا اللہ مجھے ثواب عطا کرے گا۔ ہاں بالکل عطا کرے گا، لیکن کس وقت؟ مولا کائنات فرماتے ہیں الحسنات سے مراد کیا چیز ہے، نیکی سے مراد کیا چیز ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں احبنا، ہماری محبت، اہل بیت اطہار کی محبت جب دل میں ہوگی، جب وہ نیکی لے کر جائے گا، اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ اور سیئہ گناہ کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں گناہ سے مراد بغضنا، ہمارا بغض ہے۔ جب اس کے دل میں بغض ہوگا وہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں کر لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو رد فرما دے گا۔ تو حاضران محترم، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، تو اہل بیت اطہار کی محبت ہو۔ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا ثبوت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہماری کامیابی کا راز ہے، اہل بیت اطہار کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے میدان محشر میں جام کوثر پینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما رہا ہے کہ نوجوانان جنت کی سرداری حسنین کریمین کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے دونوں نواسوں سے محبت رکھتے تھے، ہم کو بھی حسنین کریمین سے اس محبت کا ثبوت دینا ہے، اور وہی کردار، وہی اخلاق، وہی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں عفو و درگزر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا تھا، آج ہمارا معاملہ کیسا ہو چکا ہے کہ ہم ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر آ جاتے ہیں، مار پیٹ پر آ جاتے ہیں، اور خون ریزی پر آ جاتے ہیں۔ لیکن نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار کی طرف دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہیں۔ آنکھ کھولی تو اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک دیکھا، منہ میں سب سے پہلے کوئی چیز گئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ آپ کی تربیت، وہ آپ کے اخلاق کا کیسا معاملہ ہوگا کہ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کے خادم ایک گرم شیروے کا کٹورا لے کر جا رہا ہے، اچانک سے وہ پھسل جاتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک پر گر جاتا ہے۔ حضرت امام حسین غصے کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اخلاق و کردار کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہمارے اندر کتنا غرور اور تکبر ہوتا ہے، اور عاجزی انکساری اگر سیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کے در پر چلے جائیں، اہل بیت اطہار کی سیرت مبارکہ دیکھیں۔ حضرت امام حسین جیسے ہی دیکھتے ہیں خادم کو، خادم کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خطاؤں کو درگزر فرما دیتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، اور معاف ہی نہیں بلکہ تجھے آزاد بھی کر دیا فرمایا۔ تو حاضران محترم، یہ اخلاق اور کردار ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جہاں ہم محبت کی دعوت کرتے ہیں وہیں اطاعت اور فرما برداری بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ رب العالمین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے، کل اولیاء سے محبت عطا فرمائے، اور تا دم حیات مدرسے باب العلم انوار محمدی کی خدمت اور مدرسے باب العلم انوار محمدی سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔